السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست قدیر عباس۔ آج میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت ہمارے لیے باعث اجر و ثواب، باعث رحمت، ہم غریبوں کے لیے رسول خدا کی آمد ایک خوشی کی نوید، اور اللہ تبارک و تعالی اس رب کریم کا بہت بڑا احسان ہم غریبوں پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس دور میں ہمیں اپنے اس نبی کی امت میں شامل کیا جس نبی نے امامت کی ہے تمام انبیاء کرام کی۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، بس مختصر سی بات کریں گے، 5 سے 7 منٹ جو ہے وہ یہ ویڈیو ہوگا دورانیہ اس کا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو اور انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہدایت کے لیے، لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نمائندے بھیجے، جنہیں ہم اللہ کا نبی، اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں آج ہم اس بات سے کہ ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو قدیر عباس کا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام کی مختصر داستان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ کئی نسلوں کے بعد لوگ توحید سے دور ہونے لگے اور بت پرستی پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے طویل عرصے تک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم کے انکار کے بعد اللہ کے حکم سے کشتی بنائی گئی، عظیم طوفان آیا اور ایمان والوں کو نجات ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ہود قوم عاد کی طرف اور حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ دونوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت اور نافرمانی سے بچانے کی دعوت دی۔ قوموں نے انکار کیا اور بالآخر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف توحید کا علم بلند کیا۔ قوم نے انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ مصر پہنچے، غلام بنائے گئے اور قید بھی ہوئے، مگر اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ آخرکار اللہ نے انہیں مصر کی عزت و اقتدار عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے اسے اللہ کی عبادت اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی دعوت دی۔ آخرکار اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد کو اللہ نے نبوت، بادشاہت اور زبور عطا فرمائی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو بھی عظیم سلطنت اور خصوصی نعمتیں عطا ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات دی۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ پھر حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے اللہ کی نشانی کے طور پر تشریف لائے۔ اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
मक्का मुकर्रमा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके प्यारे आका तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। गार हिरा में पहली वही इकरा नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद, इबादत, इखलाक, अदल और आखरत की दावत दी। मक्का की आजमाइशों के बाद मदीना हिजरत फरमाई और इस्लाम की मजबूत उम्मत कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान मजीद में मज़कूरा 25 अंबिया के नाम ये हैं: आदम, इदरीस, नूह, हूद, सालेह, इब्राहीम, लूत, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, शुएब, अय्यूब, जुल्कफील, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, इलियास, अलियसा, यूनुस, ज़िक्रिया, याहया, ईसा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया की बुनियादी दावत एक ही थी: अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह पर यकीन, इसकी इबादत करो, इसके रसूलों की पैरवी करो और आखिरत के लिए तैयार रहो। अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल फरमाया। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि आज माह रबीउन नूर शरीफ के इस बबरकत महीने के सदक़े में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के सदक़े में, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के सदक़े में आज हमें दीन इस्लाम की ये रोशनी आज हम तक पहुँची। हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र होता है इस बात। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी आमद से पहले इस दुनिया में बहुत बिगाड़ था। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, जिंदा कब्र में उतार देते थे। जहालत इंतहा पर थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े फसाद जो कई सालों नस्लों दर नस्लों चलते थे। मुआशरत बिल्कुल ज़ीरो थी, मुआशरा बिल्कुल तबाह बर्बाद था। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से खुशी का इजहार किया। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात जब रसूल खुदा की विलादत हुई तो उस रात किसी भी घर में जितने भी बच्चे पैदा हुए सारे लड़के पैदा हुए, कहीं पर भी लड़की पैदा नहीं हुई। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ उस वक्त उस मुआशरे में ये रिवाज था कि वो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। पॉइंट टू बी नोटेड, रहमतुल लिल आलमीन। तो जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी आमद हो और किसी घर में मातम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के लिए खुशखबरी है कि रसूल खुदा ने आते ही जो नाहक कत्ल कर दिया जाता था लड़कियों का, वो नाहक कत्ल बंद हो गया। उस दिन कोई लड़की जिंदा दरगोर नहीं की गई क्योंकि सब जगह पर लड़के पैदा हुए। लड़कों के लिए ये खुशी की नवीद हुई कि वो सारे के सारे उस माह मुबारक में रसूल खुदा जिस मुबारक महीने में तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, उस मुबारक महीने में पैदा हुए। उसमें से कई लोग जो है असहाब भी बने होंगे, कई ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार भी किया होगा, कई सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में भी रहे होंगे, कई लोगों ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को सिर्फ सुना होगा किसी की ज़ुबानी। तो ये उनके लिए खुशी की नवीद है। आज मैं आपको ये बताऊं, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो अरब में एकदम खामोशी तारी हो गई, बिल्कुल खामोशी। उस रात एक नूर छाया हुआ था, पूरी उस एरिया में, उस इलाके में, उस शहर में नूर ही नूर छाया हुआ था।
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دور دور سے لوگوں نے دیکھا کہ جس گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس گھر سے لے کر اوپر آسمان تک ایک نور کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ تو لوگ اس نور کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہ اب ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا غور کریں کہ آج کے دور میں جب کوئی نئی چیز لانچ کی جاتی ہے، کوئی کسی چیز کی اوپننگ کی جاتی ہے، جیسے کوئی دکان کھل گئی، کوئی کاروبار اسٹارٹ ہوا، وہاں پر جو ہے وہ فاکس لائٹس لگائی جاتی ہیں تو وہ دور تک نظر آتی ہے، اوپر یعنی کہ آسمان تک، یعنی کہ بادلوں تک اس کی جو ہوتی ہے وہ رینج ہوتی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمک رہا ہوگا تو اس کی رینج کتنی ہوگی، اس کی پاور کتنی ہوگی۔ رسول خدا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اور دوسرا ان کا جو نور پھوٹ رہا تھا، ان کا جو نور چمک رہا تھا وہ آسمانوں تک جا رہا تھا، یعنی کہ اللہ نے زمین والوں کو بھی یہ خوشی دی اور آسمان والوں کو بھی یہ خوشی دی کہ آج جو مانگنا ہے مانگو، سرکار آ گئے ہیں، اٹھو اے بے سہارو، سرکار آ گئے ہیں۔ تو آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو اس ٹائم یہ سچویشن تھی، یہ کنڈیشن تھی اس ٹائم پہ کہ اس رات ایک نور کی برسات ہو رہی تھی، اتنا نور تھا کہ لوگ اس نور کی طرف جوک در جوک بھاگے چلے جا رہے تھے کہ یہ کیسا نور ہے، یہ کس چیز کا نور ہے۔ لوگوں نے جب وہاں جا کے دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ بھئی یہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جس میں سے یہ نور کی روشنی نکل رہی اور یہ اوپر آسمانوں تک جا رہی۔ تو لوگوں میں آپس میں یہ بات چیت ہونے لگی کہ ہم نے تو وہاں سے دیکھا، ہم نے تو وہاں سے دیکھا، مطلب اپنے ڈسٹینس کاؤنٹ کروانے لگے کہ میں نے تو اتنی دور سے دیکھا، میں نے تو اتنی دور سے دیکھا۔ تو اٹ مینس کہ وہ جو نور تھا وہ نور زمین سے لے کے آسمان تک تھا، اور اس جگہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس جگہ کئی لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ کچھ انبیاء کرام اور کچھ فرشتے اس گھر کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور چکر لگا رہے تھے۔ یعنی کہ آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور جو لوگوں نے اس ٹائم پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا وہ منظر، ان کی اس نظر کو کیا اثر، مطلب اس نظر کی کیا اہمیت، کیا ویلیو ہے اس چیز کی کہ انہوں نے رسول خدا کی ولادت پر جو معجزات اللہ نے کیے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو آپ ذرا یہ سوچیں آج کے دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ کفالت میں آئے، اور حضرت ابو طالب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد محترم، تو انہوں نے بھی رسول خدا پر بہت محبت اور بہت شفقت فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر پر ہوئی، اور آپ دونوں میں بہت محبت تھی اور یہ محبت قائم و دائم رہی۔ تو آج اس حوالے سے بس اتنی ہی بات کرنی تھی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور مزید چیزوں سے آپ ہمارے چینل ٹرن اینڈ سائنس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنے بھائی اپنے دوست قدیر عباس کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔